اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ جی آج ہم بات کریں گے اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہوگی۔ آج بات کریں گے طریقت کے، روحانیت کے، تصوف کے، عارفین کے ان بادشاہ کا ذکر کہ جن کو ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فناف ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے رسالہ روحی شریف میں جن کو روئے زمین کے سلطان لکھا، جو تصوف کے سلطان، روحانیت کے سلطان، روئے زمین کے عارفوں کے سلطان، ولیوں کے سلطان، غوثوں کتبوں کے سلطان ہیں۔ آئیے آج ہم ان 7 سلطانوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر ہمارے پیر و مرشد سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ سبحان اللہ، ہر ولی کی اپنی اپنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، میرے بھائیو یہ یاد رکھیں بات کہ اللہ رب العزت کو جو راضی کر لے اور خدا کو جو اپنے اوپر مہربان کر لے، اور جو اولیاء اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ خدا کو پانے کا کیا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے بندہ خدا کو پا لیتا ہے، خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، جو میں اپنے چاہنے والوں کو، ناظرین کو بار بار بتاتا ہوں کہ وہ طریقہ ہے اس میں اللہ ذات کے تصور کا، اور جو اس طریقے سے خدا کی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور خدا کی ذات میں بقا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اولیاء اللہ نے جب روحانیت میں پرواز کی، شہباز لامکاں بنے، انہوں نے وہاں پر زیارت کی کہ ایسے 7 سلطان ہیں جو خدائے وحدہ لا شریک کی ازلی و عبدی دیدار میں مشغول ہیں، ہم تن مشغول ہیں، اور خدا کی تقدیس، تمہید، ہر وقت خدا کی تمجید بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے جو مرشد ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، قربان جائیں، سارے ولیوں کی بڑی شان ہے، مگر حضرت سلطان باہو کا یہ مقام ہے کہ آپ نے جو اس میں اللہ ذات، دیگر اولیاء اللہ کرتے تھے مگر چھپ کر کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، مگر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصور اس میں اللہ ذات کا خزانہ عوام الناس میں عام کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ آؤ لوگوں، مرشد کا دامن پکڑو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو، کسی مرشد کامل کا دامن پکڑ لیں، پھر اس کے نقش قدم پر چلیں، مرشد کامل کے دروازے سے گزر کر آپ مجلس محمدی میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ مجلس محمدی کا دروازہ ہے کامل مرشد۔ تو کامل مرشد کا جو مرید نہیں ہے، کبھی بھی مجلس محمدی میں یا مشاہدہ خداوندی میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے حضرت سلطان باہو کی اصلی تعلیمات، وہ یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ مرشد کے بغیر بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت صوفی عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر فرمایا، جو حضرت حامد سلطان صاحب نے مناقب سلطانی میں، اور میرے مرشد کامل فقیر نور محمد صاحب نے اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں یہ واقعہ ارشاد فرمایا کیسے آپ نے اللہ کے ولیوں کی، مرشدوں کی خدمت کی سلطان باہو نے، پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے وہ اسم اللہ ذات کو چمکایا، دمکایا اور ان پر وارد ہوا، اور پھر جو منازل طے ہوئی وہ سب عارفین کو پتہ ہے کہ حضرت سلطان باہو کو عالم باطن میں، عالم مجلس محمدی میں روئے زمین کے عارفوں کا، یعنی کہ سلطان العارفین، عارفوں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسی عارفوں کے بادشاہ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مجھ پر الہام فرمایا، القاء فرمایا، اور جو الہام مجھے کیا تو میں نے اس کا لکھا، تو اس کا نام رسالہ روحی شریف رکھا، جس سے میری روح سے راب ہوئی، روح بیدار ہوئی، تو میں نے اس کا نام بھی رسالہ روحی شریف لکھا، اس کا نام رکھا۔ تو رسالہ روحی شریف میں حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
ان 7 سلطانوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی شان میں سب سے پہلے سلطان بہو یہ فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ خدا سے واصل، متصل، ازل والے دن خدا کی ہستی نے جو جنبش کھائی، جب مقام احمدی خدائے پروردگار نے مقام احمدی میں جلوہ گر، وہ احد مقام احمدی میں جلوہ گر ہوا اور اپنے اوپر جنبش کھائی، تو اس سے 7 سلطان الفقراء کی ارواح مقدسہ کو اپنے کن فیکون سے خدائے بزرگ و برتر نے پیدا فرمایا۔ وہ 7 سلطان الفقراء کی ارواح مقدسہ بنی، یعنی کہ روئے زمین کے سارے جہانوں کے وہ ولیوں کی سردار، وہ جو سلطان الفقراء کی ہستیاں بنی، اور فرمایا وہ ہمہ تن گوش اللہ رب العزت کے دیدار میں مشغول ہیں، خدائے پروردگار کے نور ازلی و ابدی کے طواف میں مشغول ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ 7 روحیں سراسر نور الہی میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے، ان کی نیم نظر 100 آفتابوں سے بہتر ہے۔ ان 7 سلطانوں کا یہ مقام ہے کہ ہر ولی، غوث، کتب، ابدال، درویش، کلندر کے ان کے گردنوں پر ان 7 سلطانوں کا قدم مبارک ہے۔ مثال ہے کہ ان کی یہ فضیلت ہے، قدم مبارک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کے سامنے سارے سرنگوں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنا آقا مولا مانتے ہیں۔ اور ایسے 7 سلطانوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ شان ہے کہ وہ جس طالب پر نظر کر دیں، اپنی نظر کرم کر دیں، اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کا شہباز بنا دیتے ہیں، ان کو ایک ہی نظر میں واصل خدا کر دیتے ہیں۔ وہ جو دعا کر دیں اللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ 7 سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان باہو نے اس سلسلہ سروریہ قادریہ کے جو مین 7 سلطان ہیں، آئیے آج ہم ان میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اور میں اب یہ بھی آپ کو بات عرض کر دوں کہ رسالہ روحی شریف پڑھنے سے، سننے سے بندے کو حضوری حاصل ہو جاتی ہے، بندے کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا رسالہ روحی ہے کہ عارفوں نے لکھا، اللہ کے ولیوں نے لکھا، ان طالبوں نے لکھا جنہوں نے اس کو رسالہ روحی کو اپنایا اور اپنا وظیفہ بنایا، کہ یہ رسالہ روحی پڑھنے سے، سننے سے ہی حضرت سلطان بہو کا فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل زندہ فرما دیتا ہے، روح کو بیدار کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر اپنے فضل و کرم کی نظر کرتا ہے۔ یہ ایسا رسالہ روحی شریف ہے۔ تو حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس رسالہ روحی شریف میں جو سب سے پہلی ہستی کا ذکر کیا، وہ ہستی پوری کائنات کی سیدۃ النساء اہل الجنہ، کائنات کی بہترین عورت، پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، جناب علی ولی اللہ وصی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، جناب امام حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام کی اما جان، پوری کائنات کی بہترین عورت حضرت السیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلطان الفقراء اول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ اول سلطان الفقراء کی ہستی ہے جو خدا نے سب سے پہلے ازل و ابد والے دن اپنے نور کی تجلی سے جن کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا، اور وہ ہمہ تن ہر وقت خدا کے دیدار میں مشغول جن کی روح رہی، اور اب تک وہ دیدار خداوندی میں مشغول ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ اول سلطان الفقراء کی ہستی مبارک ہے۔ اور سلطان الفقراء کیوں نہ ہو کہ جن کو نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ سلام کریں، جن کے ہاتھوں کو محمد مصطفیٰ بوسا دیں، جو آئے تو محمد مصطفیٰ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اپنی بیٹی کو اس قدر عزت و تکریم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور لوگوں کو بتایا، لوگوں میں محمد اپنی بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہوں، آپ بھی اپنی بیٹیوں کا احترام کریں۔ اور وہ تو عام بیٹی بھی بیٹی نہیں تھی، وہ تو خاتون جنت، عاموں میں تو اس کا شمار ہی نہیں ہے، وہ تو وہ ملکہ کونین ہیں کہ جن کو میں
پھر بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ زہرا کو آتے دیکھتے تھے اپنی جگہ مبارک سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ کا بار بار بوسہ لیتے تھے. ایک بار بوسہ ہوتا ہے، وہ بار بار بوسہ لیتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ایسی وہ اول سلطان الفقراء یعنی کہ دنیا کے فقراء کی سردار، دنیا کے جہان کے ولیوں کی سردار جو ہے وہ پہلی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا کی غلامی عطا فرمائے، فیض عطا فرمائے. اور دوسرے سلطان الفقراء، دوم سلطان الفقراء حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ پاک ہیں. ان کو حضرت سلطان باہو نے دوسرا سلطان الفقراء فرمایا. اور تیسرے سلطان الفقراء حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سر العزیز ہیں. یہ تیسرے سلطان الفقراء ہیں جو اللہ نے ازل والے دن جن کو اپنے نور کے جلوے سے پیدا فرمایا. چوتھے سلطان الفقراء فرزند پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ غوث پاک کے صاحبزادہ ہیں جن کو سلطان الفقراء کا خطاب ہوا. اور پانچویں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں یہ فقیر خود ہے. یعنی پانچواں سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اور پھر فرمایا یہ 5 سلطان روئے زمین پر آ چکے ہیں، ابھی 2 سلطان روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور جب تک وہ نہیں آئیں گے اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا. قیامت نہیں آ سکتی جب وہ جو سلطان الفقراء اس وحدت کے گھونسلے سے نکل کر پوری دنیا میں اپنی روحانیت کی پرواز نہیں کریں گے اور لوگوں کو اس میں اللہ ذات کا راز نہیں بتائیں گے. اور جب تک وہ دونوں اللہ کے ولی، وہ 2 ہستیاں روئے زمین پر آ کر محض فی سبیل اللہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اللہ سے ملائے گا، جب تک وہ 2 روحیں دنیا میں نہیں آئیں گی اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا. فرمایا لوگو وہ 2 روحیں ابھی دنیا میں تشریف لائیں گی، جب وہ دنیا سے ہو کر جائیں گی پھر قیامت آئے گی. حضرت سلطان باہو نے پھر فرمایا اے لوگو یہ 5 ہستیاں تو میں نے بیان کر دی، 2 ہستیاں آئیں گی جن کو عارفین پہچان لیں گے. تو ان ہستیوں میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ 6ویں ہستی، کوئی کہہ رہا ہے میرا مرشد ہے، 7واں سلطان کوئی کہہ رہا ہے میرا مرشد ہے. تو جو بھی کہے گا اپنی محبت میں اپنے اپنے مرشد کو کہے گا. مگر میں نے آپ کو اپنا رسالہ روحی شریف وہ مکمل سنا دیا جن میں 2 سلطانوں کا ذکر حضرت سلطان باہو نے نہیں فرمایا. وہ 2 سلطان کون ہیں یہ انشاءاللہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اس کو پرسنلی طور پر بتاؤں گا کہ وہ 2 سلطان اس فقیر کو پتہ ہے وہ 2 سلطان کون ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی میں تعارف آپ لوگوں کو کروا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ روئے زمین کے 2 سلطان الفقراء ہیں. میرے بھائیوں، راہ طریقت کے سالکو طالبو، یہ رسالہ روحی شریف جو میں نے آج آپ کو بیان کیا جس میں 7 ایسے ولیوں کا سلطانوں کا ذکر ہے جو روئے زمین کے سارے جہان کے ولیوں کے سلطان اور بادشاہ ہیں، ان کا ذکر خیر کرنا سننا بھی جو بندہ کر لے گا سن لے گا. سنیے سلطان باہو ان کو کیا انعام دیتے ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں یہ میرا رسالہ روحی شریف جس میں 7 سلطانوں کا ذکر کیا، اگر کوئی طالب اپنے مقام سے گر گیا ہو اور وہ دوبارہ مقام پر نہ جا رہا ہو، رسالہ روحی شریف کو پڑھے اور سنے، یہ رسالہ روحی شریف اس کے لیے مرشد کامل ثابت ہوگا اور اس کو مجلس محمدی میں پہنچا دے گا، یہ اس کا مرشد بن جائے گا. روزانہ اپنی زیر نظر رکھے، اگر رسالہ روحی شریف کوئی غریب پڑھے گا تو امیر ہو جائے گا، کوئی ناقص پڑھے گا تو کامل ہو جائے گا، کوئی منزل سے گرا ہوا پڑھے گا تو اپنی منزل مقصود کو پا لے گا.
اور رسالہ روحی شریف کے بارے میں سلطان باہو نے فرمایا ان میں ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام نازل کیا، اگر کوئی ان 7 سلطانوں کے توسل سے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ 7 سلطانوں کے توسل سے برکت سے اس طالب سعادت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو سروری قادری مریدو، سلسلہ سلطان باہو سے محبت کرنے والوں، سلطان باہو کے نزدیک سارے ولی بڑی ہی شان والے ہیں، کوئی یہ نہ کہ یہ 7 سلطان شان والے تو باقی ہر ایک کا خدا کے نزدیک اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے، مگر سلطان باہو نے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام دیکھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت سے اب ہماری بھی یہی دعا ہے، اللہ ان 7 سلطان الفقراء کے توسل سے، حرمت سے، برکت سے ہم سب کے مردہ قلوب کو اس میں اللہ ذات سے روشن فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرشد کامل کی محبت اور اتباع عطا فرما کے ان کے نقش قدم پر چل کر ہم کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔